مذاكرة. مرحبا 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 مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں ہاں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے خدائی کو زبانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پرورانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رغبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کہاں ہے ٹوٹی امید کہاں ہے بے سہارا دل
مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ٹھکانا بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا ٹھکانا بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یا ورانے والا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اول کی آمد آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اپنی رہائی سے گنہگاروں کا ہو مایوس اپنی رہائی سے مدد کو وہ شفیع روزے میں شرانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سوڑے کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا مدنی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک درد مندوں کو دو مجدہ بے قراروں کو مبارک درد مندوں کو ہو مجدہ بے قراروں کو قرار دل شکل بے جانے مسترانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا شیشہ کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا قدیر کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا شیشہ کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا تاثیر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مطلبی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ وہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثل کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، کوئی مثال ملتی نہیں۔ چنانچہ حضرات محدثین اور مصنفین جنہوں نے سیرت میں روایات صحیحہ کو بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کے تناسب اور حسن و جمال کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کیا کمال ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا۔ آپ کا جو جسم عطر ہے شمائل ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا گویا آپ کا مقدس جسم چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیباج و حریر کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ آپ کے رخ انور کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، موتیوں کی طرح۔ دیکھ تشبیہ تو کہ کتنی خوبصورت ہے، جس میں عطر پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک چمڑے کا بستر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر میں قیلولہ کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرماتے تو جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پسینے کو، مبارک پسینے کو ایک شیشی میں بھر لیا کرتی تھی، ڈال لیا کر لی تھی، واہ، اور پھر اسے خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا مبارک پسینہ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے عاشقان رسول، صحابہ کرام کا نبی پاک سے عشق کیسا تھا کہ آپ کی والدہ حضرت انس کی والدہ نبی پاک کے مبارک پسینے کو خوشبو کے لیے جمع کر رہی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس خوشبو کو وصیت کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ میرے کفن اور میرے بدن پر میرے وصال کے بعد لگائی جائے۔ یہ ہے عشق رسول، اور یہ نبی پاک کے مبارک پسینے کا حال ہے۔ عام آدمی کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ الحمدللہ خوشبودار، مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والا۔ اللہ اکبر! اور جسم انور کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور آپ کے قد مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت ذکوان تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یعنی سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبع رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ بعض کا قول اس بات کا شاہد ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا رب تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نورا، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل ہیں، عام انسانوں کا، بلکہ ہر جو ثقیف چیز ہوتی ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، ٹھوس ہوتی ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل ہیں، آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں ہے۔ اور کیا کمالات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے، کہ سنیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جھومیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ چنانچہ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا، جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نشانی بھی قرار دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، آپ کا جسم اطہر کمال کا، سر اقدس کی تو کیا بات ہے۔ سنیے، شمائل ترمذی میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے حلیہ بیان فرمایا، حلیہ مبارک، اس میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الراس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر بڑا تھا۔ یہ وجیح اور شاندار ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وجاہت والے اور نہایت عظمت و شان والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس کے آگے سرے سر ورا خم رہے، جس کے آگے سرے سر ورا خم رہیں اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس۔ پھر آئیے بال مقدس کے بارے میں کہ نبی پاک کے مقدس بال، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی جو سر اقدس کے جو بال مبارک تھے ان کے بارے میں روایت ہے کہ نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو اتروا لیا، یعنی سر کو منڈوایا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا انداز۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صورتوں کو اپنے 2 اشعار میں بڑے ہی نفیس اور عمدہ انداز میں بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گے سو، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو زلفیں، نبی پاک کے سر مبارک کے پیارے پیارے بالوں کا کیا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی لگایا کرتے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور آخر زمانہ میں بیچ سر کے میں درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بھی نکالتے تھے کہ مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن با کمال کی تو کیا بات ہے۔ عاشقان رسول سنتے رہیے، جھومتے رہیے۔ نبی پاک کے جسم اطہر کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو، اللہ اکبر، نبی پاک کی جو ابرو مبارک تھی اس کے بارے میں روایات ہے، شمائل ترمذی میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں دراز و باریک اور گھنے بالوں والی تھی، اور دونوں بھویں اس قدر متصل ملی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھنے میں ملی ہوئی معلوم ہوتی، حالانکہ دونوں ملی ہوئی نہ تھی مگر اس قدر قریب تھی کہ ملی ہوئی معلوم ہوتی، اور درمیان میں ایک رگ مبارک تھی جو جلال کے وقت، غصے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھر جایا کرتی، جس سے یہ پہچانا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں ابرو مبارک کی شان میں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و نورانی آنکھیں نبی پاک کی، چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھی، ہائے ہائے ہائے، پلکیں گھنی اور دراز تھی، پتلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ مبارک کی اندر کی جو پتلی تھی وہ سیاہی میں خوب سیاہ، اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ مبارک آنکھوں کو صحابہ کرام نے بیان کیا، پلکوں کو بیان کیا، نبی پاک کی آنکھ مبارک کی سفیدی کو، اور جو آنکھ کے اندر پتلی ہوتی ہے اس کی سیاہی کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اور پھر کتنے غور سے حسن محبوب کو صحابہ نے دیکھا کہ آنکھ مبارک کے اندر جو باریک باریک سرخ ڈورے تھیں وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیے۔ کس قدر محبت کے ساتھ آقا کو صحابہ دیکھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، رات میں اندھیرے میں اجالے میں یکساں ایک جیسا دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے
پیچھے دیکھنے میں رکاوٹ ہے، ہمارے لیے دائیں بائیں دیکھنے میں رکاوٹ ہے، ہمیں گھومنا پڑتا ہے تب جا کے نظر آتا ہے، وہ بھی پورا نظر نہیں آتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ایک تو آنکھوں کی خوبصورتی، پھر آنکھوں کی مبارک چشمان کرم کی جو طاقت ہے، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں جیسا آگے دیکھ رہے ہیں ویسا ہی پیچھے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، ویسا ہی دائیں بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، ویسا ہی بائیں بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، ویسا ہی اوپر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، ویسا ہی نیچے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، ویسا ہی اندھیرے میں بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا، یہ اللہ پاک نے طاقت دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ آپ بے مثل ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی بے مثل، آپ کی بینائی دیکھنے کی طاقت بھی بے مثل۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی جو چشمان کرم ہے ان کا کمال کیسا، اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایات جو بیان کی گئی اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ نبی پاک نے فرمایا، لوگو اقیموا الرکوع والسجود، اپنے رکوع و سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، فواللہ انی لاراکم من بعدی، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ آگے سے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ آپ غیر مرئی و غیر محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے، اس لائق ہی نہ ہو کہ انہیں دیکھا جا سکے، انہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، یعنی خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم کی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کا کیا اعجاز ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے بھی نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع یعنی دل کی کیفیات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع دل میں جو خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت ہے اس کا نام ہے، جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، مگر نگاہ نبوت کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے خشوع کو دیکھ لیا جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ چشمان مصطفیٰ کے اعجاز کی کیا شان ہے، اور کوئی کیا نبی پاک کی ان مقدس آنکھوں کی شان کو بیان کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو پڑھ اور سن کر شاعر کہتا ہے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیسی شان والے؟ جی نعت خواں پڑھ رہے ہیں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ کیسی شان والے؟ اب آئیے آگے سنیں۔ نبی پاک کے پائے مبارک یعنی آپ کے مقدس پیر، مقدس پاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک پاؤں پرگوشت اور خوبصورت ایسے کہ کسی کے نہ تھے، اور نرم و صاف ایسے کہ ان پر پانی ذرا بھی نہ ٹھہرتا تھا بلکہ فوراً ہی بہہ جایا کرتا تھا۔ اتنے نرم، اتنے صاف، اتنے خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی کیا شان ہے؟ جس چیز کے ساتھ لگ جاتا وہ چیز بابرکت ہو جاتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا،
تاکہ بآسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزر جائیں. اور جب ریت پر چلتے تو اس میں مبارک پاؤں کے نشان نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے مثل بے مثال، کوئی مثال ہے ہی نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اعلی حضرت میری واہ. کیا بات ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. یعنی عرض کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے اپنے گورے گورے اور نورانی قدمین میری اندھیری قبر میں رکھ کر میری قبر کی سیاہ رات کو صبح نور بنا دیجئے تاکہ میری وحشت دور ہو جائے اور نکیرین کے سوالات کے بآسانی جوابات دے سکوں. یا رب العالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن و جمال کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اونٹنی پر سوار دیکھا. اس وقت میں اپنے والد کے ساتھ تھی. میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر قدم مبارک پکڑ لیے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت طول اصبعی قدمی السبابتی علی سائر اصابعی. میں بہت سی باتیں بھول چکی ہوں لیکن یہ بات نہ بھول سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی حسن و جمال میں دوسرے انگلیوں کے مقابلے میں لمبی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و شان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا. کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی. اے عاشقان میلاد، ہم جوش و خروش کے ساتھ نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں بھی آئے ہیں اور الحمدللہ اپنے گھروں کو بھی سجایا ہے اور کل بڑی رات انشاءاللہ اجتماع میلاد میں بھی آئیں گے اور پرسوں دن میں جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں گے. مگر ساتھ ہی آئیے یہ نیت کیجئے کہ نبی پاک کی مبارک سیرت پر کم از کم کوئی ایک کتاب پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی معلومات حاصل کریں گے تاکہ ہمارا عشق اور بڑھے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے سیرت پر بہت ساری کتابیں شائع کی ہے. سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ، آخری نبی کی پیاری سیرت، مختصر سیرت رسول سوال جواب کی صورت میں ہے اور اسی طرح اور بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ جان رحمت. یہ بڑی پیاری پیاری کتابیں ہیں. آئیے
نبی پاک کا عشق، نبی پاک کی محبت بڑھانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اپنے دل کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے سیرت مصطفیٰ، سیرت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مزید آگے بڑھتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بے مثل و بے با کمال کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 12ویں کا نور کا دل پہ چھا گئے۔